الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک پھر نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکرے نہ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اس آیا کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے متعلق فرمایا ہے کہ تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو مجھے توبہ استغفار کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں بخشش کے ساتھ یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکرے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ میری بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد میرا شکریہ ادا کرو، میری بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ اور ناشکرے نہ ہو۔ خالق کائنات نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر وہ شمار کرنا چاہے نا تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اور خالق کائنات ارشاد فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے سننے والے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مثلاً دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سونگھنے کے لیے ناک دی ہے، پکڑنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، چلنے پھرنے کے لیے ہمیں پاؤں دیے ہیں، لیکن ہم صحیح سلامت ہیں، سارے کام اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پکڑ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں۔ ہم اس کی قدر نہیں ہے، لیکن اس کی قدر اگر پوچھنی ہے نا تو اس سے پوچھو جو گنگا ہے، جو اندھا ہے، جو ہاتھوں سے معذور ہے، جو پاؤں سے چل نہیں سکتا۔ اگر کسی نے اپنے
اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نا، اس کی اگر وہ اس کی قدر جاننا چاہتا ہے تو اس کے پوچھے، جو معذور ہے آنکھوں سے، کانوں سے، پاؤں سے، ہاتھوں سے، اس کے پاس جا کے دیکھو تو وہ تمہیں بتائے گا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں، کون کون سی نعمتوں کا تذکرہ کروں گا۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، اور کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ روشنی دی ہے، چاند ستارے دی ہیں، دن کی پیدا کی ہے، رات پیدا کی ہے، رات کو آرام کریں، دن کے وقت رزق حلال کمائیں۔ لیکن معزز سامعین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں محبت، ہمیں شوق کے ساتھ ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہوا، ہم صحیح سلامت ہیں، اس کی قدر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دوسرے بھائی مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی عہدہ عطا کیا نا، تو اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں۔ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں گے، اپنے عہدے کو، اپنے شعبے کو اچھے طریقے سے چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اور مہربانیاں کرے گا، تم پر اپنا اور کرم کرے گا۔ اگر ان چیزوں سے تم آگے بڑھے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو سن لو رب تعالیٰ کا ارشاد، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، پس بے شک میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہ ذکر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عہدہ، کوئی شعبہ عطا کیا ہے تو اس کا ہم شکر ادا کریں گے۔ پھر شکر کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس کی بارگاہ میں آ کر سر مسجود ہو جائیں، تو یہ سب سے زیادہ شکر کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ تو اگر اس سے منہ موڑو گے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، پس میں بے شک اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے معزز سامعین، جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے نا، تو اس کو ہم نے سنبھالنا ہے۔ کیسے سنبھالنا ہے؟ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اسے طریقے سے چلائیں، جو جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جس طرح حکم ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار جو دلوں کا جو سکون ہے نا، وہ اللہ ذکر الہی سے ہے۔ کسی شاعر پنجابی بھی کہ اس نے کہا کہ کچھ کر لے وقت وہاندا ہی، ہن بہت تھوڑا دن رہندا ہی، جدوں ٹلدا ہی فوراً لیندا ہی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام، ہمارا جو ذکر، ہماری عبادت ہم کریں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بن جائیں، اپنے نبی کے پکے اور سچے غلام بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اطمینان قلب اور سکون میسر ہو، تو آئیے پھر ذکر الہی سے دل لگائیں۔ جب ہم اپنے رب کو یاد کریں گے وہ بھی ہمیں یاد کرے گا، جب ہم اسے نہ بھولیں گے وہ بھی ہمیں نہ بھولے گا، بلکہ ہم بھولے ہوئیوں پر بھی وہ اپنا فضل فرماتا ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکال، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ رب تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے کہ جو ہم پر اتنا مہربان ہے،
بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ رب تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نا کہ اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے سے چھوٹے سے پیار کرنا ہے، جو بڑا ہے اس کا ادب کرنا ہے۔ یہ ذکر ہے، یہ ذکر الہی ہے۔ جب بھی آپ فارغ ہوں تو کوشش کریں اللہ کا ذکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔